بٹھایا ہوا ہے. سائنس کہتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی ہمیں کھڑا کرتی ہے، ریڑھ کی ہڈی ہمیں بٹھاتی ہے. لیکن ریڑھ کی ہڈی کو کون کھڑا کرتا ہے؟ وہی ریڑھ کی ہڈی ہوتی تو ہے، بندہ گٹھڑی بن جاتا ہے اور پڑا ہوا ہوتا ہے. کہتے ہیں کمر میں درد ہے، ڈسک ہل گئی ہے، موڑے ہل گئے ہیں، موڑے ٹوٹ گئے ہیں، موڑے دب گئے ہیں. ریڑھ کی ہڈی تو ہوتی ہے، ہمیں بٹھاتی، کھڑا کرتی اور چلنے میں ہماری کمر کو سیدھا رکھتی ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن ریڑھ کی ہڈی کو کون سیدھا رکھتا ہے؟ ایک ذات ہے اور ایک اندیکھی قوت ہے اور ایک اندیکھی طاقت ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے، اور جس کے حکم کے تحت یہ سارا نظام چل رہا ہے وہ اللہ ہے. اور ایک وقت آئے گا کہ ہم سب نہیں ہوں گے. اس لاہور میں کتنی صدیوں سے کتنے لوگ دیکھے اور کتنے ہزاروں سالوں سے کتنے لوگ دیکھے. تاریخ کے جاننے والے اور شواہدات بھی بتاتے ہیں کہ انارکلی سارا قبرستان تھا اندرون شہر کا. اب بھی انارکلی میں کوئی تہخانہ کھودتے ہیں تو اس میں سے انسانی ہڈیاں نکلتی ہیں. مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا. اور میاں عبدالرحمان صاحب سے تلوار والی مسجد فرمانے لگے کہ میں ہم نے تہخانہ کھودا تو ہڈیاں نکلی. ہم سارے کے سارے بے نشان ہیں اور بے نام ہیں. کوئی طاقت ہے جو ہمیں چلا رہی ہے اور جو قوت ہے جو ہمیں چلا رہی ہے. جس دن الیکشن تھے میں وہاں جا رہا تھا بازار میں گیا غالباً حجام کے پاس گیا اپنے بالوں کو کسوانے کے لیے. تو ایک گلی میں میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی مائی تھی، بچے اس کو چھیڑ رہے تھے اور وہ بچوں کو برا بھلا کہہ رہی تھی، ہٹا رہی تھی. میں کہا یا مالک، یہ وقت بھی آتا ہے. ایک وقت ہوتا تھا یہ بچے ڈر کے پرے ہو جاتے تھے. ایک وقت ہوتا تھا مئی ڈر کے، میں نے پھر بچے گنے 6 بچے تھے، بچیاں تھی، بچے تھے ایسے 8-10 سال کے. اس کو چھیڑ رہے تھے، شور کر رہے تھے اور مئی ان سے بچتی بچاتی آخر کار یوں نکل گئے. یہ بھی ایک عمر کا حصہ ہے. ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ بولتا ہے تو خوش ہوتے ہیں سارے. ایک وقت ہوتا ہے کہ بندہ بولتا ہے بوڑھا تو کہتے ہیں اب ذرا چپ ہو جائے تھوڑا سا. ایک وقت ہوتا ہے وہی بندہ جب بچہ ہوتا ہے بولتا ہے تو کہتے ہیں بچے نے بولنا شروع کر دیا، منہ میٹھا کرے. اور ایک وقت ہوتا ہے کہ وہی بولتا ہے تو کانوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے وہی بولتا ہے تو کانوں کو راحت پہنچتی ہے. یہ زندگی کے مراحل ہیں اور ہم سب گزر رہے ہیں ان مراحل سے. اور عنقریب یہ سارے مرحلے ختم ہو جائیں. یعنی بے نام و نشان ہونا ہمارے ازل سے مقدر میں ہے اور ہمارے نصیب میں ہے کہ ہم بے نام و نشان ہو جائیں گے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے. یہ فیصلہ ازلی ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ ہم جا تو رہے ہے ساتھ کیا؟ مہینے کا سفر ہو تو زاد رہا سامان بھی مہینے کے برابر ہوتا ہے. ہفتے کا سفر ہو تو اسباب سفر بھی ہفتے کے برابر ہوتا ہے. اور سال کا سفر ہو تو سامان بھی 7 سال کے سفر کے برابر اور بقدر ہوتا ہے.
اور اگر زندگی کا سفر ہو تو سامان اس کے مطابق ہونا چاہیے، اور زندگی کا وہ سفر جس کی واپسی نہیں، آج تک کوئی جا کے واپس نہیں آیا، کوئی کائنات کا انسان کہے کہ واپس آ گیا ہو، خیالات ہیں، تخیلات ہیں کہ دوسرا جنم ہے، کوئی آج تک دکھا دے کہ واپس آ گیا۔ یہ ازلی نظام ہے جو چل کے رہا ہے اور چل کے رہے گا، اخروی نظام ہے، بس حقیقی نظام ہے۔ جب جانا ہی ہمارا مقدر ہے تو پھر کچھ ساتھ لے کے جائیں، ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ خالی ہاتھ آئے ہیں پر جانا خالی ہاتھ نہیں، مزہ نہ آیا۔ آئے تھے ننگے پر جانا ننگا نہیں۔ ہر بچہ ننگا ہی پیدا ہوتا ہے پر جانا تو ننگا نہیں۔ جب پیدا ہوئے تھے آلودگی میں لتڑے ہوئے تھے پر جانا ہے صاف ستھرے ہوتے۔ آنے کی حالت اور ہے اور جانے کی حالت اور ہے۔ ہم نے صاف ستھرے ہو کے جانا ہے۔ جب آئے تھے جسم کو دھونا ضروری تھا کہ وہ جسم دھوئے بغیر اس جسم سے بدبو آتی تھی۔ جب گئے ہیں تو اس جسم کو خوشبو کا اندر اور باہر ہونا ضروری ہے۔ باہر کوئی خوشبو لگائے نہ لگائے تو اندر کی خوشبو تو بہت ضروری ہے۔